بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ان چار گہرے دوستوں کی عمریں 25 سال کے لگ بھگ تھیں۔ وہ ٹرین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے وہ چاروں خوش گپوں میں بہت مصروف تھے کہ ان کی نظر الگ تھلگ بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو سونے کی فریم کی اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر قیمتی ٹوپی، گلے میں سونے کی موٹی زنجیریں تھیں۔ اس کی باسکٹ بھی ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا باسکٹ کی جیب میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اس زنجیر کی مدد سے گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس جیب میں ڈال دی۔ گھڑی بھی سونے کی فریم میں جڑی ہوئی تھی، گرج کے اس کی ہر ایک چیز اور اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاروں دوست اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ان چاروں اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دوست جو عمر دراز تھا بولا، مجھے تو یہ کوئی بڑا وڈیرا جاگیردار لگ رہا ہے۔ وڈیرے جاگیردار بھی کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ دوسرے دوست رحیم بخش نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے۔ تیسرے دوست عبداللہ نے کہا اور چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسروں کا حلیہ ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست حمید الدین تھا، اس کو حمیدہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ حمیدہ چاروں میں سب سے زیادہ چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدارہ انداز سے باتیں کر رہے تھے کہ کوئی بڑا آسامی لگتا ہے، چلو اسے کسی ترکیب سے بے وقوف بنا کر کچھ مال ہتھیا لیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس امیر آدمی کے پاس پہنچے اور سلام و دعا خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے، جناب سفر لمبا ہے، اس لیے وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی مشغل ہونا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ایک کھیل ذہن میں آ رہا ہے اور وہ کھیل بتانے لگے۔ اجازت ہو تو کھیل شروع کیا جائے۔ امیر آدمی نے مانیکھیت انداز میں ان چاروں کو ایک نظر ڈالی اور ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، منظور ہے۔ چاروں دوستوں نے امیر آدمی کا کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، ہم چاروں میں سے ہر ایک آدمی ایک قصہ سنائے گا۔ اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو پھر جو کچھ آپ کے پاس اور آپ کی جیب میں ہے وہ ہمیں دینا ہوگا۔ یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے اور ہمیں سچ نہیں مان سکیں گے، ناکام رہے تو کپڑوں کے علاوہ ہمارے جسم پر اور جیب میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہوگا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، 100% منظور ہے۔ پہلا دوست عمر دراز نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھے پگوڑے میں بٹھا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی تھیں۔ انہیں گوشت گلانے کے لیے کچھ کچے پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر لگے ہوئے تھے اور کوئی درخت سے اتارنے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ابا نے نہ کہا پپیتے اتارنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر نہیں جا سکتے۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانے میں واپس چلی گئی۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میں نے اپنے پگوڑے سے نکلا، درخت پر چڑھا اور کچے پپیتے توڑ کر اترا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر اپنے پکوڑے میں واپس چلا گیا۔ میری والدہ کچے پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، ایسا ممکن ہے، امیر آدمی نے جواب دیا۔ اب دوسرا دوست رحیم بخش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ نیم کے درخت کے نیچے نیم کولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا کہ ایک نیم کولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرانی بڑھ گئی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نیم کولیاں کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا اور تازہ خوب نیم کولیاں کھائی
لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ اترنا تو مجھے آتا ہی نہیں تھا، چڑھ گیا تھا۔ چنانچہ میں سیڑھی والے کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی اور اسے درخت پر لگا کر نیچے اترا۔ نمکولیوں کے شہد کی طرح میٹھے ہونے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ رحیم بخش نے امیر آدمی سے یہ سوال کیا۔ نمکولیاں میٹھی ہو سکتی ہیں، بالکل میٹھی ہو سکتی ہیں، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے درخت سے اترنے کا بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا۔ امیر آدمی اطمینان سے بولا۔ دوسرے شخص کا دادوار بھی کھالی گیا۔ تیسرا شخص عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقے جا رہا تھا کہ اس علاقے کے ساتھ قدرتی حسین اور مسحور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سامنے آ گیا اور دہاڑنے لگا۔ اس کی دہاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا رہا۔ میں نے شیر کو سمجھایا وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، تیرا جبڑا توڑ دوں گا۔ لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ ور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میری پر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا دائیں ہاتھ سے اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت کو مضبوط کر رکھی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے الگ کر دیے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے نہتے ہاتھوں سے ببر شیر کو ہلاک کر دیا ہے۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا کہ آپ کو بھی یقین آ رہا ہوگا۔ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کانٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو ہلاک کر دیا ہوگا، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا بھی وار کھالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید جو تھا وہ حمید بن عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایک ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے تاکہ وہ کھیل جیت لیں اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لیں۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن مچھلی کا شکار کرنے سمندر پر گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں اکٹھی کر لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑ کر اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطہ کھاتے ہوئے سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی وہ میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کی داہنی آنکھ پر مار دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی۔ چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں اسے چٹ کر لیا۔ ویل غضبناک ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پھر بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر مکہ مار دیا اور اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ اب دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئی۔
और वो मेरे काबू में आ गई। मैंने समंदर की तह में ही उसे जबे कर डाला। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मसला इसके गोश्त को भुनने का था। मैंने समंदर ही में 2 पत्थरों को रगड़कर आग जला दी और मज़े से इसका गोश्त भूनकर खाने लगा। करीब था कि मैं पूरी व्हेल को ही खा जाता, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसका कुछ हिस्सा बचाकर भी ले जाना चाहिए ताकि लोगों को मेरी बात पर यकीन हो सके। हमीदुद्दीन उर्फ हमीदा ने अमीर आदमी से पूछा, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? खास तौर पर समंदर में आग जलाने को तो आप तस्लीम ही नहीं करेंगे। मैं यकीनन तस्लीम करूंगा कि पानी में आग लगाई जा सकती है। पानी में आग लगाने का मुहावरा भी उर्दू में बहुत मुस्तमिल है। न जाने उर्दू के कितने अशार और गीतों में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके किस्से को सच्चा जानता हूँ। ये मुमकिन है कि पानी में आग लगाई जा सकती है। अमीर आदमी का जवाब सुनकर चारों दोस्त दम बखुदा रह गए। इनका आखिरी बार भी खाली हो गया। बादल नख्वास्ता उन्होंने अमीर आदमी से कहा कि अब आप अपना कोई हैरत में डालने वाला किस्सा सुनाइए। अमीर आदमी ने कहा कि मेरा एक बड़ा सब्जी लगाने का फार्म है, जहाँ मैं सब्जियों के साइज बड़े करने के तजुर्बात करता रहता हूँ। 25 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का तजुर्बा किया था, जो बहुत कामयाब रहा और कद्दू का साइज मामूल से बहुत बड़ा हो गया। इस तरह 4 कद्दू तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें काटा गया तो हर कद्दू में से एक इंसानी बच्चा निकला। वो चारों लड़के थे। मैंने उन्हें पाला पोसा और जवान किया और मेरे खेतों और फार्मों में काम करते थे। एक दिन वो चारों मेरे पास से भाग गए। मैं उनकी तलाश में सरगर्दा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तुम चारों मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भागे थे। अब तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरे मिल्कियत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन है या नहीं? मेरे किस्से को सच्चा मानते हो या नहीं? अमीर आदमी ने पूछा। चारों दोस्त ससोपंच में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के किस्से को वो सच्चा मानते हैं तो उन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं तो उन्हें अपनी जेबों की रकम, हाथ की अंगूठियाँ, घड़ियों और गले की जंजीरों से महरूम होना होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शराइत के मुताबिक इन चारों के गले की जंजीरें, घड़ियां और जेबों की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर उतर गया जहां उसे उतरना था। यानी इसे ही कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की।